کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی بھائیوں، حج کے فضائل اور مناقب کو خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل اور اس کے مناقب کو اور اس کی عظمت اور اس کے ثواب کو کھول کھول کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ انسان جب احرام باندھتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، تو یہاں سے ہی انسان کے نامہ اعمال میں ثواب جاری ہو جاتے ہیں، اور چونکہ نماز کا تلبیہ تکبیر تحریمہ ہے کہ جب انسان نماز کے اندر اللہ اکبر کہتا ہے تو اب اس کے لیے ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، نہ وہ سلام کر سکتا ہے، نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے۔ ایسے ہی احرام باندھنے کے بعد جب یہ حج عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے اور تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس کے لیے تمام تر چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے فضائل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ احرام باندھ کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تو طواف کے اوپر کتنا بڑا اجر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک شخص کو اس نے آزاد کیا، اتنا بڑا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور جب انسان صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اس حاجی کے نامہ اعمال میں اتنا بڑا ثواب لکھا جاتا ہے کہ گویا اس نے 70 غلاموں کو آزاد کیا ہو، اتنا بڑا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ہے۔ اور پھر ہر چکر کے اوپر جو نیکیاں ہیں وہ الگ ہے ہی۔ اور جب انسان میدان عرفات میں جاتا ہے، وقوف عرفہ میں جاتا ہے، تو وہ تو عرفے کا دن الگ ہی ہوتا ہے کہ حاجی کی خود کی مغفرت کی جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، خود حاجی کی، اور حاجی جس کے حق میں دعا کرے، جس کے لیے دعا کرے، ان سب کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب طواف زیارت کے لیے آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو اللہ پاک اس حاجی سے فرما دیتے ہیں
کہ اب تو یہاں سے ایسے ہی جا جیسا کہ تو آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق کرجع یوم ولدته امه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس شخص نے حج کیا ایسا حج کہ جس میں جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچایا ہو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا حاجی اور ایسے حاجی کے لیے بشارت ہے کہ انسان ایسا پاک ہو کر یہاں سے جائے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا تو بس صلہ اور بدلہ یہ ہے کہ جنت ہی میں وہ جائے گا۔ جس کو حج مبرور حاصل ہو گیا اور جس کو حج مبرور مل گیا، جس کا حج باری تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا حاجی تو کامیاب ہو گیا، اس کا ٹھکانہ تو جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کے لیے کوئی دوسرا اور ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ لیکن دوستو علماء نے لکھا ہے کہ حج مبرور کون سا حج مبرور ہوگا اور حج مبرور کی شرائط کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو حج مبرور حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 7 چیزیں اس حاجی کے اندر پائی گئی تو وہ خود حاجی سمجھ لے کہ میرا حج الحمدللہ قبول ہو گیا اور مجھے حج مبرور حاصل ہو گیا۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں رہی تو انسان کو خود سمجھنا چاہیے کہ شاید میرا حج قبول نہیں ہوا، حج مبرور مجھ کو حاصل نہیں ہوا۔ ورنہ دوستو حج کی فضیلت اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں حاجی کا مقام کتنا بڑا، اللہ کی نگاہ میں حاجی کا مقام کتنا بڑا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک حاجی اگر اس کو حج مبرور حاصل ہو گیا ہو تو 400 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ 400 لوگوں کی وہ حاجی سفارش کر سکتا ہے، لیکن کب دوستو اگر اس کا حج مقبول ہو گیا ہو، اس کو حج مبرور حاصل ہو گیا ہو، تو ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ 400 لوگوں کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے میدان میں حاجیوں سے کہیں گے جاؤ، تم کو اختیار دے دیا ہم نے اتنے لوگوں پر، ان کو لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ سارے حاجی جن کا حج مقبول ہوا ہوگا وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں میں سے، خاندانوں میں سے، رشتہ داروں میں سے ایسے لوگوں کو جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے، اور بقیہ اللہ رب العزت لوگوں سے فرما دے گے کہ جاؤ تم سب کے سب بھی جنت میں چلے جاؤ۔ علماء کھڑے رہیں گے، علماء مایوس ہو جائیں گے، باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہماری باتوں سے، ہماری تشکیلوں سے یہ لوگ تو جنت میں آ گئے اور ہم باہر کے باہر کھڑے رہ گئے۔ ہماری وجہ سے انہوں نے حج کیا، ہماری تشکیل پر حج کیا، ہماری وجہ سے ان کی نمازیں درست ہوئی، اور ان کو تو جنت میں بھیج دیا گیا اور ہمیں باہر کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ فرمائیں گے او میرے نبی کے وارثو، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مقام اس سے بھی آگے ہے، تمہارا مقام ان حاجیوں سے بھی آگے ہے۔ علماء لکھتے ہیں، علماء نے فرمایا اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ میرے نبی کے وارثو، تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے جتنے چلنے والے تھے ان سب کی تم سفارش کرو، میں ان سب کی سفارش اس کے حق میں قبول کروں گا۔
علماء نے لکھا ہے اگر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ایک عالم کسی کی سفارش کرے گا، چاہے اس کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو جائے، اللہ ان تمام کی سفارش، اس عالم کی سفارش ان تمام کے حق میں قبول فرما لے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کے ساتھ میں حج کرنا تمہارے 100 حج کے برابر ہے۔ ایک حج عالم کے ساتھ میں، اور انفرادی تمہارا حج 100 حج کرو تو وہ حج تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا جو تم نے ایک عالم کے ساتھ میں کیا، ایک اہل دل کے ساتھ میں کیا، اہل تقویٰ کے ساتھ میں جو تمہارا ایک حج ہوا ہے وہ تمہارے 100 حج سے بہتر ہے۔ اس لیے دوستو علماء کی بھی قدر اور علماء کے ساتھ میں اپنا ربط اور علماء کے ساتھ مسائل کا پوچھنا، علماء سے ربط رکھنا اور علماء سے معلومات کر کے اپنے حج کی تکمیل کرنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کو حج مقبول حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس حج کے اندر تمام سنتوں کی رعایت ہو، جس حج کے اندر سنتوں کی رعایت ہو اور حج کے جتنے ارکان ہیں خصوصاً فرائض اور واجبات، ان تمام میں سے ایک ایک رکن صحیح طور پر ادا ہو گیا ہو اور اس حج میں دم بھی واجب نہ ہوا ہو، اس حج میں دم واجب نہ ہوا ہو اور تمام سنتوں کی رعایت بھی رکھی گئی ہو، خصوصاً فرائض اور واجبات کی رعایت رکھی گئی ہو، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے جس نے حج کیا ہوگا اور اس حج میں دم واجب نہ ہوا ہوگا، فرمایا کہ یہ حج مبرور کی پہلی علامت ہے، یہ حج مبرور کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جس حاجی کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ نہیں لوگ مجھے حاجی کہیں گے، فرمایا حج مبرور نہیں ہے۔ تو جس حج میں ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، وہ خالص حج اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، فرمایا یہ دوسری علامت ہے حج مبرور کی۔ ورنہ آج حاجیوں کا کیا حل ہوتا ہے؟ ایک عالم بتا رہے تھے کہ نام لکھے جا رہے تھے، ایک حاجی حج کر کے آئے تھے، پوچھا کیا نام لکھا؟ کہا فلاں نام لکھ دیا۔ کہا ارے حاجی ہوں، حاجی لکھ، حاجی ہوں پہلے حاجی لکھ۔ تو یہ مزاج ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ حاجی کی شہرت والی صفت اس کے اندر موجود ہے تو پھر وہ حج مبرور کی علامت نہیں ہے بلکہ حج مبغوض کی علامت ہے۔ یہ دوسری نشانی حج علامت کی۔ اور تیسری نشانی فرمایا کہ حج مقبول تو وہ ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہو، اور وہ حج جو کیا ہے اس بندے نے وہ مال حلال سے ہو، مال حرام سے حج نہ ہو، مال حلال سے پاکیزہ مال سے اگر حج کیا ہے تو یہ حج مبرور کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اور فرمایا علماء نے بعض مرتبہ انسان مال حلال سے حج تو کرتا ہے لیکن مال حلال کے ذریعے سے مال حرام کا استعمال کرتا ہے، مال حرام استعمال کرتا ہے۔ حلال مال تھا، حلال کمایا، لیکن وہاں پر جا کر حرام کا کوئی لقمہ کھا لیا، حرام کی کچھ غذائیں کھا لی، احتیاط نہیں برتی یہاں سے آپ نے جاتے وقت میں، تو فرمایا اگر ایسا بھی حج ہوا ہے تو وہ حج مبرور کی نشانی علامت نہیں ہے نا۔ اس لیے حج مبرور کی علامت میں سے یہ بھی ایک علامت ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ پہلے وہ مال حلال ہو اور مال حلال سے ہمارے پیٹ میں کوئی حرام غذا نہ جائے، اور ایسے ہی ہمارے پاس مال حرام نہ ہو، کسی کا حق دبا کر نہ جائیں۔ آج حاجی لوگ حج کر رہے ہیں 1 2 3 10 15، اور معلوم ہوا بیٹی کا حق نہیں دیا، بچوں کا حق نہیں دیا، بیٹوں کا حق نہیں دیا، پڑوسی کا حق نہیں دیا، کسی کی زمین دبا رہے جا رہے حج کو، کسی کا مال ہڑپ کر دے جا رہے حج کو۔ کیا بابا؟ نہیں، بولے حاجی صاحب کتنے حج ہو گئے؟ بولے اتنے حج ہو گئے۔ کتنے عمر ہو گئے؟ 10 عمرے ہو گئے۔ کتنے حج ہو گئے؟ 20 حج ہو گئے، 25
حج تو کیا لیکن حق والوں کا حق دیا کہ نہیں دیا؟ فرمایا مردود، ایسا حج مبغوض ہے، ایسے حاجیوں پر غضب ہے، ایسے حاجیوں پر لعنت ہے کہ دوسروں کا حج و حق ضائع کرے اور پھر حج کو جائے۔ بیٹی کی وراثت میں، بیٹی کو وراثت میں حق نہ دے، اولادوں کو حق نہ دے، بہنوں کو حق نہ دے، بھائیوں کو حق نہ دے، پڑوسیوں کا حق اگر ہے وہ حق نہ دے، اور حج کو جا رہے۔ کتنے حج؟ 3 حج ہو رہے۔ حاجی صاحب نام لکھو، بڑے بڑے پوسٹر پر حاجی صاحب، بلا حاجی۔ ایسے حاجی بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، ایسے حاجی بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر حق کسی کا ہے تو اپنے حق کو صاف کر کے پھر حج کو جائیں، نہ جانے اللہ وہاں پر ہمیں موت دے دے، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ آ جائے۔ اسی لیے دوستو، پہلے زمانے کے اندر جو لوگ حج کو جاتے تھے نا، اصل تو واقعتاً حج ان کا تھا، بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑے مجاہدوں کے ساتھ ان کا حج ہوتا تھا۔ اور پھر حاجی حج کو جانے سے پہلے تمام برادران کو بلاتے، رشتہ داروں کو بلاتے اپنے گھر پر، ان کے استعداد کے مطابق جو بھی چیز ان کے مقدر میں ہوتی، چائے پانی صحیح، ناشتہ صحیح، شربت صحیح، سب کو بلا کر کے پلاتے اور معافی تلافی کرتے۔ کسی کا حق ہوتا سب کے سامنے حق دے کر کے جاتے اور سب سے معافی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے، اگر کسی کا حق ہے تو یہاں پر لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کر وہ خدا نخواستہ میں پانی کے جہاز میں جا رہا ہوں، کہیں میرا انتقال اسی جہاز میں ہو جائے، میں سمندر کے حوالے ہو جاؤں گا، تمہارا حق مجھ پر رہ جائے گا، قیامت کے دن تم مجھے پکڑو گے، میں کہاں سے تمہارا حق دوں گا؟ لیکن آج وہ ماحول نہیں ہے، آج تو حاجی دعوتیں کھاتا ہے نا، اور لوگ بھی جانے سے پہلے بتاتے حاجیوں کو، اور پھر حاجی یہاں پر اتنا کھاتا ہے تیل کٹ اور چربی دار کہ وہاں جاتے جیسے عمرہ ہوا نہیں کہ بیمار پڑتا۔ ہاں نہیں بولے جانا پڑتا، ارے جاؤ نا، کون منع کر رہا؟ ٹھیک ہے، کھانا ہی ہونا کاہے کے لیے؟ کیا ضروری ہے کھانا کھانا؟ آپ ان سے کہو کہ دیکھو بھائی، انشاءاللہ بعد میں زندگی رہی، آنے کے بعد میں کھائیں گے، ابھی میں جا رہا ہوں اللہ کے گھر کو، یہاں کھانے کھا کر کے جاؤں گا، تمہاری میری طبیعت خراب ہو جائے گی، تو عبادت کیا کروں گا؟ اللہ کے سامنے مناجات کیا کروں گا؟ یہ کہہ دو آپ اور جاؤ، لیکن آج سب اس کے الٹا ہو رہا ہے دوستو۔ اس لیے اللہ پاک حج کی توفیق دے تو ان تمام چیزوں کو انسان صاف کر کے جائے، خاص طور سے معاملات کو، حقوق العباد کو انسان صاف کر کے جائے، تو اس حج کا فائدہ ہے نا۔ ہاں، اور فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ انسان حج میں جاتا ہے لیکن گناہ کر بیٹھتا ہے، خاص طور سے جب 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت آ جاتی ہے۔ بیت اللہ میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد حرام میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، مطاف میں ہے نا، کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، حجر اسود کے سامنے ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، بہتان درازی ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ایسا حج بھی مبرور نہیں ہوتا، وہ حج مبرور کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے زیادہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے کہ نہیں، میں جتنے دن یہاں اللہ کے گھر میں رہوں گا، غیبت تو کسی بھی حال میں کہیں پر بھی جائز نہیں ہے، لیکن خاص طور سے جب بیت اللہ میں گئے ہیں، اللہ کے گھر میں گئے ہوئے ہیں، تو ہمیں حج کرنے کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے توفیق دی، بلایا ہے، یہاں پر بیٹھ کر کے ہم کیوں گناہ کریں؟ اس لیے اپنے مقام پر رہتے ہوئے گناہ کرنا، ایک گناہ پر ایک ہی آپ کو سزا ہے، لیکن بیت اللہ میں گناہ کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کے اندر یا حرم مکہ کے اندر ایک اجر پر، ایک نیکی پر جتنا بڑا ثواب ہے، جتنی بڑی نیکیاں ملتی ہیں، ایسے ہی ایک گناہ کے کرنے پر اتنے ہی زیادہ برائیاں بھی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ گھر میں گناہ کرنا الگ، اللہ کے گھر میں گناہ کرنا الگ۔ اللہ کے گھر میں گناہ کریں گے تو ڈبل آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور حرم شریف میں اس سے اور کہیں زیادہ ہے دوستو۔ اس لیے انسان کو ان گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، غیبت سے، چغل خوری سے، بہتان درازی سے، دوسروں کا دل دکھانے سے، اور وہاں جدل و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے، فتنے فساد سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے حاجیوں کو۔
خاص طور سے انسان جب وہاں پر جاتا ہے طواف کرتے وقت میں دھکا لگتا ہے دوسرے کا، اب یہ انسان کو غصہ آتا ہے، یہ بھی بدلہ لینا چاہتا ہے، نہیں، معاف کرو، لگیں گا آپ کو، اس نے مار دیا، اس نے دھکا دے دیا، آپ مت دو، ہے نا؟ ہاں، جب یہ سب چیزیں نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ کو حج مبرور حاصل ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی حج مبرور عطا فرمائے۔ جن حاجیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے اور جن کا نمبر آیا ہے یا جو صاحب استعداد ہیں جنہوں نے اب تک فارم نہیں بھرے ہیں، آئندہ جلد سے جلد اپنے حج کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگیں، اسباب مہیا ہونے کے، اور جلد سے جلد اس فریضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔